اور اس کے ساتھ عزیہ کار میاں حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میاں حبیب صاحب بتائے گا اس حوالے سے، آج جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا رات گئے اور اب تک صبح تک جو ہے سراپا احتجاج ہیں کارکنان عمران خان کی گرفتاری پہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عمران خان مسلسل 1 سال سے تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ورکرز کو چارج کیا ہوا تھا، وہ ایک دن سکون سے نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سیاسی جد و جہد جو ہے اس میں کوئی بریک نہیں آئی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان کو گرفتار کرنا جو تھا وہ اس کا رد عمل ایک فطری عمل تھا۔ لوگ جس طریقے سے اس کے گھر کے باہر بیٹھے تھے، لوگ انتخابات کے انتظار میں تھے اور اس کے بعد ایک سیاسی جد و جہد کر رہے تھے، تو حکومت نے بغیر کسی حکمت عملی کے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے گرفتار کرنا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت تھی کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ رد عمل جو آئے گا اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، کیا کچھ اقدامات کرنے ہیں، یہ سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے چونکہ عمران خان ان کا جو مطمئن نظر تھا وہ یہ تھا کہ صرف ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، تو اب جب ان کا ایک رد عمل آیا ہے تو اب یہ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ جی اچھا اب اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا۔ وہ ایک چارج موب ہے، اس کو دن لگیں گے، اس کو وہ فوری طور پر جو ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب اور ان کو چاہیے کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، اس کے لیے کوئی ڈائلاگ کا راستہ اپنائیں، کوئی انگیج کریں تحریک انصاف کی قیادت کو کہ ہر چیز لاٹھی سے ہانکی نہیں جا سکتی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی قیادت کو انگیج کر کے ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک مقدمے میں گرفتار ہوا، آئیں بیٹھے ہیں، باقی معاملات کی طرف ہم جو الیکشن پہ ان کی گفتگو چل رہی تھی، سیاسی قیادت کو کہیں تحریک انصاف کی وہ آئیں بیٹھیں تاکہ ان کو ایک ہوپ نظر آئے یا ان کو انگیج کر کے ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کی جائے، ان کو مصروف کیا جائے، اور پھر ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کر کے اس کو عمران خان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا موقف سامنے لایا جائے جس سے وہ اپنے ورکرز کو جو ہے وہ سمجھائے کہ اس طریقے سے تشدد کی طرف ہم نے نہیں جانا، آپ پرامن جو ہے وہ احتجاج کریں۔ لیکن جس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، مجھے تو یہ مزید انتشار کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور پھر کسی کے بس کی بات نہ رہے۔ لیکن یہ جو اس وقت چنگاری سلگ رہی ہے، اس نے پوری طریقے سے آگ نہیں پکڑی، اس کو کنٹرول کرنا صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، انتظامیہ ریاست کے ادارے جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو بھانپتے ہوئے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اس کا مطمع نظر کچھ اور ہے کہ یہ حالات اس قسم کے ڈیولپ کر کے کچھ خاص مقاصد حاصل کرنے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر اس پہ تبصرہ کرنا ہی فضول ہے۔ لیکن اگر معاملات کو سلجھانا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ بہتری کی راہ نکالنی پڑے گی، اس کے لیے باقی سیاسی جماعتوں کی قیادتوں کو بھی جو ہے وہ انگیج کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کو بہت اچھا انہوں نے انٹر کیا تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان ایک رابطہ کار کا کام سر انجام دے رہے تھے، تو انہوں نے تو بالکل کسی کو بھی اعتماد میں لیے بغیر یہ ایک بلنڈر کر دیا ہے۔ اب اس کے اثرات جو ہیں وہ ان کو تو فیس کرنا پڑے گا۔ جی اچھا میاں حبیب، اس حوالے سے یہ بتائے گا کہ رات کو جو ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ یہ جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے، اس کے باوجود رات گئے جو ہے نقصان پہنچایا گیا املاک کو اور جو کارکنان تھے وہ سڑکوں پر تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ اب پی ٹی آئی کو بینگ اے پارٹی کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، ایز اے پی ٹی آئی جو پارٹی ہے اس کا کڑا امتحان ہے اس وقت کہ ایک تو اگر وہ مؤثر احتجاج نہیں کرتے تو پھر ان کی پارٹی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گی، پھر مخالف سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ان پر ڈومینیٹ کر جائیں گی۔ لیکن اگر وہ اس طرف جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کے راستے میں بہت سارے جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس طریقے سے کہ جواز تو سارے پیدا ہو چکے ہیں، جو کل انہوں نے کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے، پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے، بے شمار لیڈرشپ جو کہ ٹی وی کیمروں میں آ چکی ہے، جو وہاں لوگ تھے ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں،
اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نااہلی کی طرف بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مغلوبہ ایک اختیار ہو رہا ہے. یہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے. جو آج کی صورتحال ہے، جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے پولیٹیکلی، وہ کوئی اور رخ بھی اختیار کر سکتی ہے. لیکن یہاں بہت زیادہ امتحان جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا بھی ہے کہ آپ حالات کو کنٹرول میں رکھیں، حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے ہاتھ سے نکال کر کسی اور طرف نہ جانے دیں. کیونکہ خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، یہ ان کے کنٹرول میں حالات نہیں رہیں گے اور آخر کار پھر کسی کو انٹرفیرنس کرنی پڑے گی. اور پھر جب وہ انٹرفیرنس ہوتی ہے پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد جی ٹھیک ہے.